بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 188 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس نصاب الشہادت فیما لا یطلع علیہ الرجال کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَتُقْبَلُ فِي الْوَلَادِ سے لے کر کَشَهَادَتِهِنَّ عَلَى نَفْسِ الْوِلَادَةِ تک ہوگی۔ تو پہلے اصول بیان کرتے ہیں۔ الجمع المحلى بالالف واللام يراد به الجنس، کہ جس جمع پر الف لام داخل ہو اس سے جنس مراد دی جاتی ہے۔ اصل نمبر 2، نظر الجنس الى الجنس اخف، کہ جنس کا جنس کی طرف دیکھنا یہ اخف ہے بنسبت جنس کا خلافی جنس کی طرف دیکھنے کے۔ نمبر 3، تقبل شہادت امرأة واحدة فيما لا يطلع عليها الرجال من عیوب النساء، عورتوں کے وہ عیوب کہ جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، ان عیوب میں ایک عورت کی گواہی قبول کی جائے گی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه، والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول الأقل، وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في اشتراط الأربع، ولأنه إنما سقطت الذكورة ليخف النظر لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، فكذا يسقط اعتبار العدد، إلا أن المثنى والثلاث أحوط لما فيه من معنى الإلزام۔ اور ایک عورت کی گواہی ولادت، بکارت اور مستورات کے ان عیوب میں قبول کی جائے گی کہ جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ جہاں مرد نہیں دیکھ سکتے وہاں عورتوں کی گواہی جائز ہے، اور الف لام کے ساتھ متصف جمع سے جنس مراد ہوتی ہے، لہٰذا وہ عقل کو شامل ہوگی، اور یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے خلاف حجت ہے 4 عورتوں کی شرط لگانے میں، اور اس لیے ذکورت ساقط ہوئی تاکہ نظر خفیف ہو، کیونکہ جنس کا جنس کی طرف دیکھنا یہ خفیف ہے، پس عدد کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، مگر 2 اور 3 میں زیادہ احتیاط ہے، اس لیے کہ اس میں لازم کرنے کا معنی ہے۔ قال وتقبل فی الولادۃ والبکارۃ، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بکارت، ولادت یا مستورات کے اجسام میں وہ عیوب کہ جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، تو اس میں کتنے عورتوں کی گواہی قبول ہوگی۔ تو اس مسئلہ میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے 3 مذاہب ذکر فرمائی ہے۔ ایک تو حناف کا مذہب ہے کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہوگی، اور یہی امام ثوری رحمہ اللہ تعالی کا قول بھی ہے، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ذکورت کا اعتبار تو ساقط ہوا ہے لیکن عدد کا اعتبار ساقط نہیں ہے، لہٰذا عدد ضروری ہے اور وہ 2 گواہوں کا ہونا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے 4 عورتوں کی گواہی شرط قرار دی ہے، اور یہی امام عطا رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہے، تو 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے، تو 2 مر 4 کے برابر ہیں، لہذا 4 عورتوں کی گواہی شرط ہے۔ لقوله علیہ الصلاۃ والسلام شہادت النساء جائزۃ، یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مقامات کہ جہاں پر مردوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے تو ان میں عورتوں کی گواہی جائز ہے۔ اس حدیث شریف میں النساء کا لفظ ہے جو کہ جمع ہے اور معرف بالالف واللام ہے، یعنی الف لام کی وجہ سے معرفہ بنایا گیا ہے، اور جمع معرف بالالف واللام سے مراد جنس ہوتی ہے، اور جنس قلیل اور کثیر دونوں کو شامل ہوتی ہے، لہٰذا
ان معاملات میں ایک عورت کی گواہی بھی قبول ہوگی۔ اور دوسری روایت امام زہری رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اجاز شہادت امرأۃ فی الاستحلال ای سیاح السبی عند الولادہ، کہ یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے استحلال یعنی بچے کا ولادت کے وقت چیخنے میں ایک عورت کی گواہی کی اجازت دی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان معاملات میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ وہو حجت علی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، تو کتاب میں ذکر کردہ روایت اور اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ تعالی کی روایت کردہ حدیث یہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے خلاف حجت ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی 4 عورتوں کی شرط لگاتے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے ہاں 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا سَقَطَتِ الذُّكُورَةُ، یہ دوسری عقلی دلیل ہے کہ ذکورت اس وجہ سے ساقط ہوئی ہے تاکہ عورتوں کی طرف دیکھنا خفیف ہو، یعنی اگر مرد عورت کی طرف دیکھے گا تو اس میں شہوت کی زیادہ اشتعال انگیزی ہے بنسبت عورت کا عورت کی طرف دیکھنے میں، تو اس وجہ سے ذکورت کی شرط تو ساقط ہو گئی کہ مرد عورت کی طرف نہ دیکھیں بلکہ عورت عورت کی طرف دیکھیں تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک عورت کا عورت کی طرف دیکھنا یہ زیادہ خفیف ہے بنسبت زیادہ عورتوں کے، تو اس وجہ سے عدد کی شرط بھی ساقط ہوئی۔ لیکن آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ولادت میں چونکہ الزام کا معنی ہے، اس وجہ سے ایک کے بجائے اگر 2 یا 3 عورتیں ہو تو اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، ثم حکمها فی الولادت شرحناه فی الطلاق، وأما حكم البكارة فإن شهدنا أنها بكر يؤجل في العنين سنة ويفرق بعده لأنها تأيدت بمؤيد إذ البكارة أصل، وكذا في رد المبيع إذا اشتراها بشرط البكارة، فإن قلنا إنها ثيب يحلف البائع لينضم نقوله إلى قولهن، والعيب يثبت بقولهن فيحلف البائع. وأما شهادتهن على استحلال الصبي لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في حق الإرث، لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة لأنها من أمور الدين، وعندهما تقبل في حق الإرث أيضا لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة، فصار كشهادتهن على نفس الولادة. پھر عورتوں کی گواہی کا حکم ولادت میں ہم کتاب الطلاق میں تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں، اور جہاں تک بکارت کے حکم کی بات ہے تو اگر عورتیں اس بات کی گواہی دیں کہ وہ باکرہ ہے تو عنین کو 1 سال مہلت دی جائے گی اور اس کے بعد تفریق ڈالی جائے گی، اس لیے کہ اس شہادت کو تائید حاصل ہوئی مؤید کے ساتھ، کیونکہ بکارت اصل ہے۔ اور اسی طرح خریدی ہوئی باندی کو واپس کرنے میں جب بکارت کی شرط کے ساتھ خریدی ہو، پس اگر انہوں نے کہا کہ سیب ہے تو بائع سے قسم لی جائے گی تاکہ عورتوں کے قول کے ساتھ بائع کا نقول مل جائے، اور عیب ان کے قول سے ثابت ہوتا ہے پس بائع سے قسم لی جائے گی۔ اور جہاں تک بچے کے ولادت کے وقت چیخنے پر عورتوں کی گواہی کی بات ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں وراثت کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ان امور میں سے ہیں کہ جن پر مرد مطلع ہو سکتے ہیں مگر نماز کے حق میں، اس لیے کہ وہ دین کے امور میں سے ہیں، اور صاحبین کے ہاں وراثت کے حق میں بھی قبول کی جائے گی، اس لیے کہ استحلال اس آواز کا نام ہے کہ جو ولادت کے وقت ہو، اور ولادت کے وقت عام طور پر مرد حاضر نہیں ہوتے، پس عورتوں کی گواہی اس میں نفس ولادت پر گواہی کی طرح ہوئی۔ ثم حکمها فی الولادت، یہاں سے صاحب ہدایہ ولادت بکارت میں عورتوں کی گواہی کے حکم کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ولادت میں عورتوں کی گواہی کا جو حکم ہے وہ تو ہم کتاب الطلاق باب ثبوت نسب میں بالتفصیل بیان کر چکے ہیں، اگر ضرورت ہو تو وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بکارت میں
عورتوں کی گواہی کا حکم ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے مابین اختلاف ہو، بیوی اس بات کی مدعی ہے کہ عنین ہے، جماع پر قادر نہیں ہے، اور شوہر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں جماع کر چکا ہوں، تو قاضی صاحب عورتوں کو یہ معاملہ حوالہ کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ پردہ بکارت زائل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ اس بات کی گواہی دے کہ ابھی تک یہ باکرہ ہے تو عنین کو 1 سال کی مہلت دی جائے گی کہ آپ اپنا علاج کروائیں، اور پھر 1 سال کے بعد اگر وہ اپنے اس اختلاف پر برقرار ہے تو پھر قاضی صاحب عورتوں سے پوچھیں گے کہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی تک بھی باکرہ ہے۔ اگر وہ اس بات کی گواہی دے کہ ابھی تک یہ باکرہ ہے تو چونکہ ان کی گواہی ایک مؤید کے ساتھ مؤید ہے تو اس وجہ سے قبول کی جائے گی، اور قاضی صاحب دونوں کے مابین تفریق ڈال دیں گے اگر عورت تفریق کو اختیار کریں۔ اور گواہی کا مؤید کے ساتھ مؤید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو بکارت ہے، کیونکہ پیدائشی اسی پر ہوتی ہے، تو جب یہ اصل ہے تو عورتوں کی گواہی کو اصل کے ساتھ تائید حاصل ہوئی، اس وجہ سے قاضی صاحب اس پر فیصلہ کر لیں گے۔ وَكَذَا فِي رَدِّ الْمَبِيعِ إِذَا اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ، اور یہی حکم ہے صورت میں کہ جب کسی شخص نے باکرہ ہونے کی شرط پر ایک باندی خریدی، لیکن بعد البیع مشتری نے دعویٰ کیا کہ یہ تو سیبہ ہے اور بائع کہتا ہے کہ نہیں باکرہ ہے، تبھی قاضی صاحب یہ معاملہ عورتوں کو سپرد کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ دیکھیں کہ پردہ بکارت زائل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر عورتوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ باکرہ ہے تو مشتری کا دعویٰ رد ہو جائے گا اور واپس کرنے کا اختیار اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ عورتوں کی گواہی کو اصل کے ساتھ تائید حاصل ہے، کیونکہ بکارت اصل ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا۔ اور اگر عورتیں اس بات کی گواہی دیں کہ یہ سیبہ ہے تو بھی مشتری کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، البتہ خصومت کا حق حاصل ہو جائے گا اور بائع سے قسم لی جائے گی۔ اگر بائع قسم اٹھا لیتا ہے تو مشتری واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ عورتوں کی گواہی یہ کمزور ہے اور فسخ کا حق یہ قوی ہے، تو کمزور کی وجہ سے قوی کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اس صورت میں چونکہ عورتوں کی گواہی کو تائید مل گئی نقول بائع کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ گواہی قبول ہوگی اور اس پر قاضی صاحب فیصلہ صادر فرما لیں گے اور مشتری کو واپس کرنے کا اختیار دے دیا جائے گا۔ والعیب یثبت بقولہن، یہاں سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ امور کہ جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے تو ان امور میں عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی، تو یہاں پر عورت کی گواہی قبول ہونی چاہیے تھی کہ سیبہ ہے، لیکن آپ حضرات نے قبول نہیں کی بلکہ نقول بائع کو شرط قرار دیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عیب تو ان کے قول کی وجہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سیبہ ہے، لیکن بائع سے جو قسم لی گئی ہے یہ اس وجہ سے لی گئی ہے تاکہ یہ بات بھی ظاہر ہو جائے کہ یہ عیب بائع کے پاس سے آیا ہے، کیونکہ مشتری کو اس عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار ہے کہ جو بائع کے پاس سے آیا ہو۔ پس اگر قسم اٹھا لی تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ عیب بائع کے پاس سے نہیں آیا بلکہ مشتری کے پاس یہ عیب پیدا ہوا ہے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ عیب بائع کے پاس سے آیا ہے، اس وجہ سے مشتری کو اس عیب کی بنا پر باندی واپس کرنے کا اختیار ہے۔ وَأَمَّا شَهَادَتُهُنَّ عَلَى اسْتِحْلَالِ الصَّبِيِّ، یہ الگ مسئلہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد رویا ہے، اس بات پر عورتوں نے گواہی دی کہ یہ رویا ہے یعنی زندہ پیدا ہوا ہے۔ تو ابھی اس گواہی کے متعلقہ 2 مسئلے ہوں گے۔ ایک مسئلہ نماز جنازہ کا ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی، تو اس پر اتفاق ہے کہ بالاتفاق نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور جہاں تک میراث کی بات ہے کہ یہ بچہ اپنے مرحوم باپ کا وارث بنے گا کہ نہیں بنے گا، تو اس حق میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں میراث کے حق میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ میراث کے حق میں بھی یہ گواہی قبول کی جائے گی، لأنه مما يطلع عليه الرجال،
یہاں سے امام صاحب کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ بچے کا ولادت کے وقت رونا یہ ان امور میں سے ہیں کہ جن میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اس پر مرد بھی مطلع ہو سکتے ہیں، اور عورتوں کی گواہی ان امور میں قبول کی جاتی ہے کہ جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، لہٰذا وراثت کے حق میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ استحلال ولادت کے وقت رونے کی جو آواز ہے اس کا نام ہے، اور ولادت کے وقت عام طور پر مرد حاضر نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ نفس ولادت کی مانند ہوا کہ جیسے نفس ولادت پر عورتوں کی گواہی معتبر ہے، تو ایسی ہی بچے کا ولادت کے وقت رونا اس پر بھی عورتوں کی گواہی معتبر ہوگی، کیونکہ ان امور میں سے ہیں کہ جن پر صرف عورتیں ہی مطلع ہو سکتی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔